قاسم بیٹا وہ جو کل 17 سالہ ٹک ٹاکر کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ جی میں ابھی وہی دیکھ رہا تھا. کل تک تو یہ نیوز آ رہی تھی نا کہ غیرت کے نام پہ ہوا ہے. آج پتہ لگا ہے کہ کوئی دوست تھا اس کا. تو بیٹا بات تو ایک ہی ہے, یہ بھی غیرت کا معاملہ ہے. بھائی دیکھو کل تک یہ بات ہو رہی تھی نا کہ اس نے ہماری ویلیوز کو پامال کیا. آج یہ بات ہو رہی ہے کہ تو اگر میری نہیں ہو سکتی تو میں تجھے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا. تو یہ دونوں صورتوں میں مردانہ غیرت کا معاملہ ہے, اور اس کے پیچھے سوچ ایک ہی ہے کہ عورت کمتر مخلوق ہے, یہ میری اجازت کے بغیر کچھ کر نہیں سکتی, یہ مجھے نہ نہیں کہہ سکتی. میں جب چاہوں اس کی پراپرٹی چھین لوں, میں جب چاہوں اس کی کسی سے شادی کروا دوں, اور میں جب چاہوں اس کی جان لے لوں. دادا افسوس کی بات ہے بہت سے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. مجھے حیرانی نہیں ہے بیٹا, کیونکہ 1400 سال سے اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے مظلوم کی بجائے ظالم کا ساتھ دیا. کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ یہ ایک شخص ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, جس نے بھی کیا ہے اللہ اسے جزائے خیر دے. اب دیکھو نا, بظاہر ایک مذہبی شخصیت لگ رہا ہے, لیکن اس خدا سے اس مجرم کے لیے دعا کر رہا ہے جس مجرم کے لیے خدا نے خود کہا ہے کہ جس نے ایک کو ناحق مارا اس نے گویا پوری انسانیت کو مارا. لیکن اس کی آنکھوں پہ تو شدت پسندی اور ذاتی رنجش کا پردہ پڑا ہوا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ اور دادا یہ ایک اور شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا کسی کو تو غیرت آئی. ہاں غیرت, دیکھو بیٹا ہم تھانے کچہری میں ذلیل ہوتے ہیں, ہمیں غیرت نہیں آتی. ہمارا ٹیکس چوری ہوتا ہے, ہمیں غیرت نہیں آتی. ہمارا ووٹ چوری ہوتا ہے, ہمیں غیرت نہیں آتی. لیکن ایک نہتی عورت کے سامنے ہماری غیرت ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بن جاتی ہے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ بدلے میں کچھ کر نہیں سکتی, کمزور ہے. لیکن کسی طاقتور کے آگے ہماری غیرت کبھی نہیں جاگے گی. اور کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ اور دادا یہ ایک اور لڑکا ہے, توبہ, یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں گانے لگا کر ناچوں. بیٹا ایک کام کرو, اس کو رپلائی کرو کہ اکیلا مت ناچے, اپنا ساؤنڈ سسٹم اٹھائے اور اس ماں کے پاس جائے جس نے 9 مہینے اس بچی کو کوک میں رکھا تھا, یا اس باپ کے پاس جائے جس نے 17 سال اپنے خون پسینے کی کمائی سے اس کو جوان کیا تھا. ان دونوں کے سامنے ساؤنڈ سسٹم لگا کے خوب ناچے تاکہ اس کے دل کو اور ٹھنڈک ملے. اور یہ ایک اور شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا چلی گئی, اگر زندہ رہتی تو اس کے گناہ اور بڑھ جاتے. بیٹا اس کو رپلائی کرو کہ شکر کرو تمہارا خدا اس سوچ کا مالک نہیں ہے, ورنہ اس دنیا میں گناہ گار لوگ پیدا ہی نہ ہوتے. نہ وہ پیدا ہوتے نہ وہ گناہ کرتے. دادا ایک چیز اچھی ہوئی ہے, پولیس نے مجرم کو 20 گھنٹے کے اندر پکڑ لیا. ہاں داد تو بنتی ہے, لیکن بیٹا ہمارے ملک میں نا سلیکٹو جسٹس ہے. کوئی رات کی تاریکی میں جرم کرتا ہے 20 منٹ میں پکڑا جاتا ہے, کوئی دن کے اجالے میں جرم کرتا ہے 20 سال نہیں پکڑا جاتا. دادا جو ہوا بہت برا ہوا, لیکن اب آگے کے لیے کیا کیا جائے؟ اچھا سوال ہے. دیکھو بیٹا ایک طرف تو ہم نے اس جہالت کا, شدت پسندی کا مقابلہ کرنا ہے ایجوکیشن سے, اویئرنیس سے, اور دوسری طرف ہم نے اپنی بچیوں کو بھی سمجھانا ہے کہ غیر ضروری نمود و نمائش سے پرہیز کریں, اپنے آپ کو اتنا ایکسپوز نہ کریں, اپنا سرکل چھوٹا رکھیں. آپ نہیں جانتی کہ آپ کے بارے میں کون کیا نیت رکھتا ہے. اور والدین سے گزارش ہے کہ بھائی اپنے بچوں پر نظر رکھیں. آزادی ایک حد تک اچھی لگتی ہے, اس کے بعد وبال جان بن جاتی ہے.